ہمارے ایک ساتھی وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے مجھے ابھی کہا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی اسکیمز کاپی کر رہے ہیں، تو ہم آپ کی اسکیمز کو اپنے صوبے میں بھی امپلیمنٹ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ اس کو کاپی نہ کریں، آپ کو جو بھی ضرورت ہے میں آپ کو خود جو آپ کو اسکیم چاہیے میں اس کی ڈیٹیلز آپ کو بھیج دوں گی. کیونکہ اگر کہیں بھی پاکستان میں کسی کا بھی بھلا ہوگا، چاہے وہ کسی صوبے میں رہتا ہو، تو وہ مجھے خوشی ہوگی بطور پاکستانی کہ ہماری کوئی چیز ان کے کام آئی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ تقریباً 35 لاکھ فیملیز کو 10,000 روپیہ پنجاب میں اس دفعہ ہمارے طرف سے ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کے اندر. کاروبار کرنے کے لیے میرے بھائیوں اور بہنوں اس سے بہتر کوئی موقع شاید نہ آئے. دیکھیں جو آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے وہ نیچے آیا ہے. کتنا ہو گیا جی انٹرسٹ ریٹ؟ اب 11%. اور کہاں سے؟ 22-23 سے چلا ہی. 22-23% سے شہباز شریف صاحب جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو 11% پہ لے کے آئیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس کے بعد بجلی اب سستی ہو رہی ہے. بجلی جب سستی ہوگی اور جب انٹرسٹ ریٹ نیچے آئے گا تو آپ کے لیے کاروبار میں شاید اس سے بڑی آسانی اور کوئی نہ ہو. اور پھر میں نے تو یہاں تک بھی کہا ہے کہ جو آسان کاروبار اسکیم کے لیے جو لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور اگر ان کے پاس وہ کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ مجھے زمین کے لیے پیسے نہیں ہیں. ظاہر ہے زمین ہوگی تو کوئی کاروبار شروع ہوگا. زمین کے لیے اگر پیسے نہیں ہیں تو وہ مجھے اپلائی کر سکتے ہیں. ہم ان کو اپنے جو SEZs ہیں اور جو انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں ان میں ہم ان کو فری لینڈ دے دیں گے، وہ آئیں اور اپنا کاروبار شروع کریں. اور پھر میں نے یہ بھی کہا ان کو کہ کوئی NOCs کوئی لائسنسز وہ ہوتا رہے گا ساتھ ساتھ. کوئی ہمارے پاس بزنس پلانز بھی ریڈی ہیں. ہم نے سیکٹر وائز جو میں نے ظفر صاحب کو کہا کہ بزنس پلانز اپنے بنائیں اور ان کو انڈسٹریز کو کہا کہ اپنے بزنس پلان بنائیں تاکہ اگر کوئی نوجوان ہے کوئی کام کرنا چاہتا ہے جس نے پہلے کوئی کام نہیں کیا اور وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو بزنس پلان میں بھی اس کو ہیلپ کریں گے تاکہ وہ جہاں پر اپنا سرمایہ لگائے وہاں پر اس کو کامیابی کے اس کے چانسز بڑھ جائیں. تو ہم اس کی ہینڈ ہولڈنگ بھی کر رہے ہیں. اگر یہ جو جن حضرات کو کاروبار کے لیے آج قرضہ ملا ہے، اگر آپ کو کسی بھی سٹیج پہ ضرورت پڑی کہ آپ کو کوئی ایڈوائس کی ضرورت پڑی، پروفیشنل ایڈوائس کی ضرورت پڑی آپ کے اپنے متعلقہ کاروبار میں، تو ہم حاضر ہیں آپ کے لیے. آپ بینک آف پنجاب سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو میں یہ اپنی ٹیم کو یہ کہا ہے کہ کوئی کاروبار کرنے آتا ہے تو 0 ٹائم ہونا چاہیے، سٹارٹنگ ٹائم. آج آئے کل اپنا کاروبار شروع کر لیں. NOCs بھی آتے رہیں گے، لائسنسز بھی آتے رہیں گے اور زمین کی جو لیز ہے وہ بھی آتی رہے گی. تو میں اسی طرح جو ہمارا کسان کارڈ ہے، کسان کارڈ میں بھی کسانوں نے نئے کسان آئے ہیں کیونکہ کسان کارڈ آپ نے دیا ہے لوگوں کو 1.5 لاکھ روپیہ ان کو سود فری قرضہ دیا ہے ایک کراپ کے لیے، ایک فصل کے لیے. سال میں 2 فصلیں ہوتی ہیں تو وہ ان کی مڈل مین سے یا جس کو کہتے ہیں آڑتی، اس سے ان کی جان چھوٹ گئی ہے. اب وہ 50 ارب روپے کی کسان کارڈ سے خریداری کی ہے کسانوں نے، جس سے انہوں نے بیج لیا ہے، جس سے انہوں نے پیسٹیسائیڈ لیا ہے، جس سے انہوں نے فرٹیلائزر لیا ہے. تو یہ جو سکیمز ہیں یہ گراؤنڈ پہ آپ کام کر رہی ہیں تو لوگ یہ 50 ارب کی خریداری کر رہے ہیں. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ گراؤنڈ پہ جب سکیم آئے گی تو ہم دیکھیں گے، میں ان کو کہنا چاہتی ہوں کہ ایک ایک سکیم کو اٹھائیں اور سٹڈی کریں. کوئی سکیم ایسی نہیں ہے جو اس وقت فائلز میں. ہر سکیم سے ماشاءاللہ ہزاروں افراد جو ہیں وہ بلکہ لاکھوں افراد، 5 لاکھ لوگوں کو مل چکا ہے کسان کارڈ. 2.5 لاکھ جو ہے ان کو مل رہا ہے اور وہ مجھے 5 لاکھ سے اس کی تعداد 7.5 لاکھ کرنی پڑی. چیئرمین بیرسٹر گور صاحب نے اور شبلی فراز صاحب نے لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں بات چیت کر لی ہے. میں آپ سے بڑی مختصراً بات کروں گا. سب سے پہلی بات خواتین و حضرات یہ ہے کہ آج بڑا افسوس ہوا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو ایکسس بلاک کر دیا گیا. ایک بار پھر ہم اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں. تو شاخانہ 2 کیس جو ہے وہ ڈیفر ہوا ہے اور پچھلی بار جب ہوا تھا تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو انکمیونیکاڈو یعنی کہ ان کو دنیا سے بالکل منقطع ان کا رابطہ ہو گیا تھا اور ان کو جو سہولیات جیل مینول میں ان کو ان کا حق ہے وہ بھی ان سے چھین لی گئی تھیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے جو یہ تکلیفات پہنچانے کی یہ کوششیں ہوتی ہیں
یا یہ اٹیمپٹس ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. اور جوڈیشری کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے. جوڈیشری کو کہنا چاہیے انف از انف, جس طرح کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے کہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی یہاں پہ کہتا چلوں خواتین و حضرات کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب, بشرا بی بی صاحبہ, مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, اجاز چودھری صاحب, میاں محمود الرشید صاحب, عمر چیمہ صاحب, حسان نیازی صاحب, ہمارے ملٹری کورٹس کے اندر جو پرزنرز ہیں جن کا کیس بڑی ایبلی ہمارے سیکرٹری جنرل جناب سلمان اکرم راجہ صاحب لڑ رہے ہیں سپریم کورٹ میں, اور ہمارے باقی ساتھی جو کوٹ لکھپت آپ کے اللہ بھلا کرے اٹک جیل میں, جیلم جیل میں اور اڈیالہ جیل میں اس وقت بھی پابند سلاسل ہیں, یہ سب کے سب پولیٹیکل پرزنرز ہیں. پاکستان کی جیلیں بھری ہوئی ہیں. ہم اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں. پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے, جو کہ نہیں ہے. اور چونکہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے, پاکستان میں انویسٹمنٹ 0/0/0. آپ جا کے ملیں دیکھ لیں, فیکٹریاں دیکھ لیں, کاروبار دیکھ لیں, سب کا سب بند. آپ زراعت کا شعبہ دیکھ لیں, بند. آپ سروسز سیکٹر دیکھ لیں, بند. انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے. آپ کا لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو انجن ہوتا ہے آپ کی معیشت کا, وہ منفی گروتھ ریٹ. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی گاڑی کا انجن, رنگ پسٹن اس کے اڑ گئے ہیں, انجن سیز ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ جی گاڑی چل رہی ہے. او بھائی آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ کوئی الف بے معیشت کی ہم نے بھی پڑھی ہوئی ہے. یہ بینکر ہیں شبلی صاحب, یہ کوآپریٹ لائرز بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, ان سے پوچھیں کون سی معیشت چل رہی ہے. میں چیلنج کرتا ہوں, آ جائے میرے ساتھ. یہ کہتے ہیں جی مہنگائی کم ہوتی ہے, آ جائے میرے ساتھ. اکیلا میں جاؤں گا, میرے ساتھ آ جائیں آپ کیمرہ مین سارے, آپ کی میڈیا کی ٹیم ہو. حکومت کا جو شخص کہتا ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے وہ آ جائیں. ہم لوگ جاتے ہیں, ذرا آرے بازار جاتے ہیں, ہم لوگ جودھیا بازار جاتے ہیں, مختلف بازار ادھر ہم لوگ جاتے ہیں, پنڈی میں, پشاور میں, اور پوچھتے ہیں لوگوں سے. یہ جو یہاں پہ بلند و بالا دعوے کرتے ہیں نا وزراء کہ جی مہنگائی کم ہوتی ہے, ان سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے دنیا پہ. صفحہ ہستی میں کوئی اتنا بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہوگا جتنے یہ ہیں. عوام کہاں پہ چلی گئی ہے؟ بجلی کا ریٹ 75 روپے یونٹ پہ تھا, پی ٹی آئی کے دور میں 17 روپے یونٹ تھا. گیس کا بل دیکھ لیں, لوگ تڑپ رہے ہیں. آٹا, چینی, دالیں, گوشت, مرغی, آلو, سبزی, ہر چیز کو آگ لگی ہوئی ہے. ہاتھ جوڑ کے تمام بھائیوں سے کہتا ہوں, وہ فلسطینی بوڑھا یقین کریں خدا کی قسم, جس نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی اس کی آنکھوں میں آنسو آئے ہوں گے. اپنے پوتے کو اٹھایا ہوا تھا, شہید کو, چھوٹا سا تھا. اس نے کہا تھا جب تمہاری رسول اللہ سے ملاقات ہو تو ان کو شکایت لگانا کی تھی, آپ کی امت سو رہی تھی اور میں شہید ہو رہا تھا, ان کو شکایت لگانا کہ آپ کی امت کا یہ حال. یقین کریں اب بات اس مناظروں سے نکل گئی ہے, حاضر و ناظر کے, نور و بشر کے, علم غیب کے, ہاتھ باندھنے ہیں نہیں باندھنے, رفع دین کرنی ہے نہیں کرنی, سب بہت آگے نکل چکی ہے. اب جب آپ پہ بم برس رہے ہیں, کوئی نہیں پوچھ رہا تمہارا فرقہ کیا ہے, مسلک کیا ہے. ہم بری طرح مارے جا رہے ہیں, کچلے جا رہے ہیں, ہماری بہنوں بیٹیوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں, ہمارے بچے مارے جا رہے ہیں. They are incinerated with the white phosphorus. بغداد پہ حملہ کیا تھا نا چنگیزیوں نے, اس وقت مسلمان آپس میں مناظرے کر رہے تھے کہ سوئی کے ناکے پہ کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں. تو چنگیزیوں نے آگے سب کے گلے اتارے تھے, سر اتارے تھے, اور کہا تھا تمہیں ہم بتاتے ہیں کتنے بیٹھ سکتے ہیں, اور ان کی لاشیں لٹکا دی تھی درختوں سے. آج میں یہاں کھڑے ہو کے مجھے خوشی ہے کہ آج تمام مکاتب فکر ایک پیش پہ ہیں. کم از کم اسلام کی نسبت سے علی شاہ گیلانی کا کام تو پورا ہوا, اس نے کہا ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا. ہم کم از کم پاکستان کی نسبت, اسلام کی نسبت سے ایک پیج پہ اکٹھے ہو گئے, اب آگے اکٹھے ہو کے چل رہے ہیں. یہ کام اب آپ نوجوانوں نے کرنا ہے. ایک دوسرے کو سینوں سے لگاؤ. آدھے سے زیادہ آپ کے اختلافات اسی دن ختم ہو جاتے ہیں جب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جاتے ہو. آپ یقین کریں, ہم نے جب آنا جانا شروع کیا ہے ایک دوسرے کے پاس, ہمیں اندازہ ہوا کہ جو رسول اللہ علیہ السلام کی محبت اور عشق کی طرف وہ ہر مسلمان کے دل میں موجود ہے, اس کے اظہار کرنے کا انداز الگ ہے. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں, کوئی نعت پڑھ کے اظہار کر رہا ہے, کوئی اگر وہ محفل میلاد بنا کے اظہار کر رہا ہے, کوئی میلاد کو نہیں اگر مانتا تو وہ اپنی جان ان کے نام پہ دینے کو تیار بیٹھا ہوتا ہے.
تو ہر بندے کا اپنا اپنا انداز ہے. عشق رسول کی اداؤں میں نہ کوئی تنقید ہے، نہ کوئی تقلید ہے، نہ اس پر کوئی فتویٰ، نہ اس کی کوئی انتہا ہے. ہر نبی کا امتی جو ہے وہ اپنے انداز میں اپنے عشق کا اظہار کرنا چاہے، اس کا تعلق کسی مکتب اور فکر سے. اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ہم ابھی جو ایک دوسرے کو یہ مکاتب فکر دیکھتے نہیں تھے، آج بس ایک دوسرے کو ایکسپٹ کرنے لگے، سینے سے لگانے لگے. یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے میرے بھائیوں جو آپ لوگوں نے برپا کیا، آج سب کو ایک پیج پہ لاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے جس کی انتہائی ضرورت تھی اس امت مسلمہ کو، اسپیشلی پاکستان میں. کیونکہ آپ کو اور ہمیں تو ڈیوائیڈ رول کی پالیسی میں تقسیم کر کے باری باری مارا جاتا ہے. یہی تو ہوتا ہے، ایک مسلک کو ماریں گے ایک ملک میں، پھر دوسرے کو ماریں گے، تیسرے کو ماریں گے، سارے بعد میں شادیاں مچا رہے ہوں گے، اینڈ اس کی باری آئے گی. تو ہر بندے نے اپنے انداز میں اپنے عشق کا اظہار کرنا ہے، اپنی محبت کا، اپنی لگن کا، اپنے درد کا، اپنی تڑپ کا اظہار کرنا ہے. آپ دیکھیں غزوہ کا موقع تھا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ رب کی بارگاہ میں لانا چاہتے ہو لے آؤ. اپنے بس صحابہ کرام کے پاس کچھ کے پاس کم سامان تھا وہ لے آئے، کچھ کے پاس آدھے گھر کا سامان تھا اٹھا کے لے آئے. صدیق اکبر کے پاس جو کچھ تھا سارا کچھ اٹھا کے لے آئے. نبی پاک نے کہا گھر میں کچھ چھوڑا ہے تم نے؟ انہوں نے کہا پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے دیے نے خدا کا رسول بس. اس کے بعد ایک صحابیہ آ گئی، وہ اپنا دودھ پیتا بچہ اٹھا کے نہیں. نبی پاک مسکرا میں اس کا کیا کروں گا؟ وہ کہنے لگی کہ میرے پاس اور کچھ نہیں تھا، لیکن آپ نے جب تیر برسائے جائیں تو اس کو ڈھال بنا دیجیے. ایک صحابی آئے رونے لگے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں کیا کروں؟ میں تو ایک سارا دن یہودی کے باغ میں مزدوری کرتا رہا ہوں، یہ کچھ کھجورے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے سارے سامان میں بکھیر دی کہ تمہارا رشتہ پہ بازی نہیں ہے. تو مطلب اپنا اپنا انداز ہے. لہٰذا یہ چیزیں آج سے ممبر پہ بیان ہو کہ یار وہ اپنے عشق کا انداز، اپنے اظہار جو ہے وہ اپنے انداز میں جھوم کے کر رہے ہیں. تم توحید کو فالو کر کے کر رہے ہو، تم رسالت کے نعرے لگا کے کر رہے ہو، کوئی حیدری کا نعرہ لگا کے کر رہے ہیں. یہ ہر بندے کے عشق کا اپنا انداز ہے. اب ان چیزوں کے اختلافات سے بہت دنیا اوپر جا چکی ہے. اب ہم لوگوں کو ایک پیش پہ ہونا ہے. امت مسلمہ تکے روٹیاں ہماری ہو چکی ہیں. اگر آج ہم لوگ نہیں سمجھیں گے، آنے والی نسلیں ہماری قبروں پہ آ کے تھکیں گی، آنے والی نسلیں ہمارے گرفتار پکڑیں گی. آج ہمیں ایک پیش پہ ہونا ہے. میں